بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طلاق کے مسئلے پر میرا یہ لیکچر چل رہا ہے تفسیر کے لیکچرز میں، اور سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں طلاق مرتان انہی کی تفسیر چل رہی ہے۔ اکٹھی تین طلاقوں کا مسئلہ اس میں ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ دلائل چل رہے تھے جن میں تین طلاقوں کا تین ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ان کے دلائل کے جواب میں تفصیل دے چکا ہوں۔ جن میں تین طلاقوں کا جو علماء کہتے ہیں تین ایک ہوتی ہیں، وہ میں جوابات گزر چکے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 9 پیش کروں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ یہ حدیث نمبر 9 ہے۔ قرآن سے دلائل ہو چکے، اب احادیث صحیحہ سے دلائل چل رہے ہیں، ان میں حدیث نمبر 9۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ ساری بخاری کی روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا حدیث نمبر 9 کے ضمن میں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ طلق امرأته وہی حائض فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ اکٹھی تین طلاقیں اس لیے واقع نہیں ہوتی کہ وہ غیر شرعی ہیں، اور غیر شرعی طریقے سے آپ طلاق دیں گے تو واقع نہیں ہوگی، اور پوری بنیاد ہی اسی بیس پر ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ غیر شرعی طلاق تھی، غیر شرعی ہونے کے باوجود خود عبداللہ بن عمر نے بھی اس کو کاؤنٹ کیا، نبی کے دور میں بھی اس کو شمار کیا گیا۔ تو یہ جو دعویٰ ہے نا علماء اہل حدیث کا کہ نبی کے دور میں غیر شرعی طلاق کو شمار نہیں کیا جاتا تھا، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے۔ بخاری مسلم کے متفق علیہ صحیح احادیث جو بہت ساری سندوں سے مروی ہے، بہت سارے شاگردوں سے مروی ہے عبداللہ بن عمر کے، وہ ان کی نفی کر رہی ہے، اور ان سے واضح طور پر ثابت ہوگا کہ غیر شرعی طلاق بہرحال واقع ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ غیر شرعی حیض میں ہو یا اکٹھی ہو، ان پہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں غیر شرعی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہ طلق امرأتہ، کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہی حائض حالت حیض میں تھی، فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا تذکرہ عبداللہ بن عمر کے والد حضرت عمر نے نبی سے کیا، فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غضبناک ہوئے۔ یہ خوب یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں، غضب کے الفاظ، فتغیظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ یہ ایک بہت اہم اس میں نکتہ ہے جو انشاءاللہ آگے آپ کے کام آئے گا۔ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، ظاہر ہے اس لیے کہ غیر شرعی تھی۔ ثم قال لیراجعها، آپ نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ انہیں کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کریں۔ وفی روایت عن ابن سیرین، اور ابن سیرین کی روایت میں جو بخاری ہی کے الفاظ ہیں، قلت تحتسب قال فما، ابن سیرین کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا اس طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا فما، تو اور کیا کرتا، میں کاؤنٹ ہی نہ کرتا تو۔ دوسری روایت میں، یہ ساری بخاری کی روایتیں، یونس ابن جبیر فرماتے ہیں قلت تحتسب، کیا اس کو شمار کیا گیا تھا، یا ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تحتسب، کیا آپ اس کو شمار کرتے ہیں؟ قال ارأیت، عبداللہ بن عمر نے فرمایا بھلا بتاؤ، ان عجز واستحمق، ایک آدمی صحیح طرح سے طلاق دینے سے عاجز آ گیا اور حماقت کا ارتکاب کر بیٹھا، تو کیسے سوال کر رہے ہو اس سے؟ یعنی سوال کرنے والے پہ تعجب کر رہے ہیں کہ اب اس کو کاؤنٹ بھی نہ کیا جائے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور سعید ابن جبیر جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، ان سے مروی ہے، قال، عبداللہ بن عمر نے فرمایا حسبت علی بتطلیقۃ، اس کو میں نے ایک طلاق شمار کیا تھا کیونکہ ایک ہی دی تھی۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں عن نافع انہ قال، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا واحدۃ اعتد بها یا اعتد بها، ایک طلاق تھی جس کو میں نے شمار کیا، یا اعتد بها کیا مطلب ایک طلاق تھی جس کو شمار کیا گیا۔ وفی روایت عن سالم بن عبداللہ، اور سالم بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں وکان عبداللہ طلقها تطلیقۃ واحدۃ، کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی، فحسبت من طلاقها، اور اس طلاق کو شمار کیا گیا، کاؤنٹ کیا گیا۔ یہاں واضح الفاظ ہیں کہ اب صرف عبداللہ بن عمر نے نہیں بلکہ نبی کے دور میں اس طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں طلاق کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا اگر غیر شرعی ہوتی، اور اسی بیس پہ تین کو بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا، یہ الفاظ واضح طور پہ نفی کر رہے ہیں اس کی کہ نبی کے دور میں کاؤنٹ کیا گیا تھا اس کو۔ وراجعها عبداللہ، اور عبداللہ بن عمر نے ایک طلاق کے بعد پھر رجوع بھی کیا، کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا تھا۔ تو عجیب بات ہے، ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا جس سے انہوں نے رجوع کیا تھا، حالانکہ نہ رجوع پر کوئی دلیل ہے ہمارے پاس اور نہ ان کے اس کے اجتہاد پر کوئی دلیل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے
کہ آج کے دور میں ایک پان گٹکا کھانے والا تو طلاق کے مسائل میں اپنا اجتہاد نہیں کرتا، وہ مفتیوں سے پوچھتا ہے، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہوں اور عبداللہ بن عمر اس طلاق کو نبی کے دور میں کاؤنٹ کر رہے ہوں اپنے اجتہاد سے، نبی سے پوچھے بغیر، اور جبکہ وہ ایک غلطی کر بھی چکے ہیں، غیر شرعی طلاق دے بھی چکے ہیں، تو کیا وہ ایک دفعہ غلطی کر کے دوبارہ اس سے بڑی غلطی کریں گے کہ اس طلاق کو کاؤنٹ بھی کریں گے نبی سے پوچھے بغیر؟ اس وقت تو ان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا نا کہ میں نے ایک غیر شرعی طلاق دی ہے، اس میں نبی سے میں نے نہیں پوچھا، اور اب میں اس کو کاؤنٹ کروں نبی سے پوچھے بغیر، اس سے بھی بڑی غلطی کر لوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خود اس کو کاؤنٹ کیا تھا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ خود بھی کاؤنٹ کیا تھا جو میں سندیں پیش کر رہا ہوں، اور یہاں پر یہ حسیبت لہت تطلیقۃ، کہ یہ طلاق ان کے لیے کاؤنٹ کی گئی تھی، کی گئی کا مطلب اس دور میں اس کو کاؤنٹ کیا گیا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ اکیلے آپ کا عمل نہیں تھا بلکہ اس دور میں اس کو باقاعدہ شمار کیا گیا تھا، صحابہ نے اس کو ایک طلاق سمجھا تھا، نبی نے اس کو ایک طلاق شمار کیا گیا کہ یہاں اس موقع پر یہی مطلب ہوگا۔ وفی روایت لابن سیرین، اور ابن سیرین کی ایک دوسری روایت میں ہے افحسبت علیہ، کہ کیا یہ طلاق ان پر شمار کی گئی تھی؟ قال فما، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فما تو اور کیا، تو یہاں بھی مطلب کیا ہے افحسبت علیہ، اگر یہ ابن سیرین یہ پوچھتے نا کہ اے عبداللہ بن عمر کیا آپ نے کاؤنٹ کیا تھا، تو الفاظ ہوتے افحسبت علیہ علیکا، کیا آپ نے اس طلاق کو اپنے خلاف کاؤنٹ کیا تھا، یہ پوچھتے۔ یہاں الفاظ ہیں افحسبت علیہ، کہ عبداللہ بن عمر کے جس شخص نے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں، جب طلاق دی گئی تھی تو حالت حیض میں دی گئی اس طلاق کو طلاق دینے والے پر کاؤنٹ کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا فما تو اور کیا ہو گیا، کاؤنٹ نہیں کیا تو اور کیا کیا جاتا۔ وفی روایت عن یونس بن جبیر، اور یونس بن جبیر کی روایت میں قال ابن عمر ما یمنعہ ارأیت ان عجز واستحمقا، ان سے جب ابن عمر سے پوچھا گیا کہ اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا تو ابن عمر نے فرمایا کہ بتاؤ ایک آدمی صحیح طرح سے طلاق دینے سے عاجز آ گیا اور حماقت کا ارتکاب کر گیا تو اب اسے طلاق کو کاؤنٹ کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ اور ابن سیرین کی دوسری روایت میں ہے مالی لا اعتد بها، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو شمار نہیں کرتا۔ ہمارے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اور اس لیے سمجھی جاتی تھیں کہ غیر شرعی ہیں، شریعت کے مطابق طلاق نہیں دی۔ تو آپ بتاؤ عبداللہ بن عمر تو تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر شرعی طریقے سے کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو تو بطریق اولا کاؤنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے تو غلط کام کیے، غلط کام کرنے والے کو تھوڑی رخصتیں دی جاتی ہیں، غلط کام کرنے والے کے لیے تو احکام اور سخت ہوتے ہیں، تو اس طرح تو لوگ غلط کرتے رہیں گے، طلاقیں دیتے رہیں گے۔ تو وہ اس لیے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کو شمار نہیں کرتا۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ ایک آدمی غلط طریقے سے طلاق دے رہا ہے پھر شمار بھی نہ کرے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں، یعنی اس بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے ان الفاظ سے کہ نبی کے دور میں غیر شرعی طریقے سے اگر کوئی طلاق دیتا تو نہ صرف یہ کہ اس طلاق کو کاؤنٹ کیا جاتا، بلکہ کاؤنٹ نہ کرنے کے بارے میں جب سوال پوچھا جاتا تو اس سوال کرنے والے کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے۔ تو آپ بتاؤ اگر نبی کے دور میں غیر شرعی طلاق کاؤنٹ نہ ہوتی تو عبداللہ بن عمر کے جواب کا یہ انداز ہوتا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے سوالات پوچھ رہے ہو؟ بلکہ عبداللہ بن عمر تو یوں فرماتے کہ بھائی نبی کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کرتا تھا، تو تم اب یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ کاؤنٹ کرتا تھا؟ تو کاؤنٹ جو کرے اس پر آپ یہ کہتے کہ تعجب کا اظہار کرتے، یعنی جو اس طلاق کو کاؤنٹ کرتا نا اس پر آپ تعجب کا اظہار کرتے کہ نبی کے دور میں تو کاؤنٹ کیا نہیں جاتا تھا، تم عجیب سوال کر رہے ہو، آپ کب کہاں سے کاؤنٹ کرنے لگے؟ لیکن عبداللہ بن عمر الٹا سوال کرنے والوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کاؤنٹ کی گئی اس طلاق کو یا نہیں کیا گیا اس طلاق کو کاؤنٹ، تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھلا کیوں نہیں کیا جائے گا کاؤنٹ؟ تو اس سے 2 ٹوک اور بالکل واضح طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ صحیح احادیث اس بات پر واضح طور پر گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی غلط طریقے سے طلاق دیتا، غیر شرعی طریقے سے طلاق دیتا، جیسے کہ اکٹھی 3 بھی غیر شرعی ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا بلکہ جو اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا تو اسے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ جو کاؤنٹ نہ کرے اور اس کے بارے میں سوال پوچھے وہ اس کو بیوقوف سمجھا جاتا تھا اور اس سے پوچھا جاتا تھا تم پاگل ہو گئے، کس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہو تم؟ آپ دیکھ لیں عبداللہ بن عمر کا یہی انداز تھا بیان کرنے میں۔
تو یہ حدیث نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 10 کی طرف. عن محمود بن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله. سنن نسائی حدیث نمبر 3401. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی زوجہ کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. اپنی زوجہ کو 3 تطلیقات 3 طلاقیں دی ہیں جمیعاً اکٹھی. فقام غضبانا، جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ وانا بین اظہرکم، حالانکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں. حتی قام رجل، آپ پر غصے کی ایسی کیفیات تھیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا وقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا یا رسول اللہ الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں جا کے. آپ دیکھیے اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی، آپ کو غصہ آیا. اس سے پہلے جو عبداللہ بن عمر کی حدیث تھی اس میں ہے کہ حالت حیض میں 1 طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. وہاں بھی میں نے الفاظ بتائے تھے، بخاری مسلم کی حدیث میں بھی غصے کا ہے اور سنن نسائی کی حدیث میں بھی غصے کا ہے. وہاں حالت حیض میں 1 طلاق تھی، یہاں اکٹھی 3 طلاقیں ہیں، وہ بھی غیر شرعی، یہ بھی غیر شرعی. لہذا وہاں بھی غصہ آنا بالکل بجا، یہاں بھی غصہ آنا بالکل بجا. لیکن یہاں نبی کو غصہ وہاں سے زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں راوی یہ نہیں کہتے آپ غصے میں غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ وہاں تلافی کا امکان تھا، 1 طلاق ہے اور رجوع ہو سکتا تھا. یہاں جو صحابی سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غصہ نہیں ہوا، آپ کو غصہ نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ آپ غصے میں غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ اتنا نبی کو غصہ آیا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس نے طلاق دی میں گردن اڑا دوں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. یہاں آ رہا ہے کہ اتنا غضبناک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجلس میں موجود صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. یعنی اتنا بڑا جرم کیا اس نے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے حالت حیض میں 1 طلاق دینے سے. تو لیکن یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ نبی نے ان کو رجوع کا حکم دیا. دیکھیے عبداللہ بن عمر نے 1 طلاق دی تھی نا، اور وہ کم درجے کا گناہ تھا حالت حیض میں 1 طلاق دینا، جیسے کہ میں نے دلائل سے ثابت کیا ابھی. تو وہاں جتنی تاکید سے نبی نے رجوع کا حکم دیا، یہاں اس سے زیادہ تاکید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا چاہیے تھا. لیکن یہاں کیوں حکم نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے کہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، ختم. ورنہ ادھر غضب آ رہا ہے اور آپ غضبناک ہو کے حکم دے رہے ہیں، غلط طریقے سے طلاق دیا، رجوع کرو. یعنی اس طلاق سے نکاح مت توڑو، بلکہ شرعی طریقے سے طلاق دے کے نکاح توڑو. کیونکہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر وہاں رجوع نہ کرتے تو 1 طلاق کے بعد جب 3 مینسز گزرتے تو نکاح ختم ہو جاتا. لیکن آپ فرما رہے ہیں نہیں غلط طریقے سے دیے، اس سے رجوع کرو، دوبارہ پھر آگے تمہیں الگ سے طلاق دینی پڑے گی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم نہیں دے رہے، کیونکہ وہاں گناہ ہوا ہے اس کی تلافی ممکن ہے، یہاں جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. یا ہمارے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے نبی نے رجوع کا حکم دیا ہو، یا جو ہے وہ اس راوی نے ذکر نہ کیا ہو اس کا. دیکھیں ایک بات خوب سمجھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے راوی کسی واقعے کے تمام پہلوؤں کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب راوی پوری ڈیٹیل کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوئی تھی، نبی غضبناک ہوئے، بس. لیکن راوی ایک پہلو کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو غصہ آیا، یہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی اس واقعے کے جو اہم پہلو ہے نا ان کے تمام پہلوؤں کا تذکرہ راوی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اتنا غضبناک ہوئے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں. تو آپ بتائیں یہ پہلو کا ذکر تو بڑے اہتمام سے ہو رہا ہے. اگر نبی نے رجوع کا حکم دیا ہوتا تو صحابی رسول اس پہلو کا ذکر اور زیادہ اہتمام سے کرتے، کیونکہ اس واقعے میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو تھا اس کو تو ترک کر دیا، اور جو کم درجے کی اہمیت والے
جو اس وقت جو حالات تھے وہ صحابی رسول اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. یا تو صحابی پوری تفصیل چھوڑتے، واقعہ کو اختصاراً ذکر کرتے، ہم کہتے ہیں بہت سے پہلو چھوڑ دیے، لیکن صحابی وہ جو بہت زیادہ اہم نہیں تھے پہلو ان کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو پہلو موسٹ امپورٹنٹ پہلو تھا، کیونکہ یہ تو اگر نبی نے رجوع کا حکم دیا ہوتا کہ 3 ایک ہوئی ہیں تو یہ تو انتہائی اہم پہلو تھا، صحابی اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر والی حدیث میں صحابی اس امپورٹنٹ پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا. یہاں چونکہ رجوع کا حکم ہی نہیں دیا اس لیے صحابی اس کو بیان کر ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حکم نہیں ہے، ورنہ 3 طلاقیں ناجائز ہیں. جیسے حالت حیض میں طلاق ناجائز ہے، تو وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم دے سکتے ہیں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اور اگر دیا تو صحابی نے انتہائی اس اہم ترین پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کیا؟ ممکن ہے ہمارے اہل حدیث بھائی یہ دلیل میں جواب دیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک سمجھنا اتنا معروف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ وہ تو صحابی کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. چلیں یہ فرض کر لیتے ہیں، تو آپ خود یہ کہتے ہیں کہ 3 ایک اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ غیر شرعی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر شرعی طلاق صحابی سمجھتے تھے واقع نہیں ہوتی، تو پھر عبداللہ بن عمر کے کیس میں بھی تو یہی تھا، انہوں نے بھی غیر شرعی طلاق دی تو نبی بھی رجوع کا حکم نہ دیتے ان کو، کیونکہ نبی یہ سمجھتے کہ وہاں بھی طلاق واقع ہوئی نہیں ہے سرے سے، سب کو پتہ ہے کہ غیر شرعی واقع نہیں ہوتی، وہاں تو حکم دے رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہاں کاؤنٹ کی جا رہی ہے، یہاں حکم نہیں دے رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی کاؤنٹ کی جا رہی ہے. وہاں چونکہ ایک تھی اس لیے رجوع کے بعد رہنے کا حق حاصل تھا، یہاں 3 ہیں، یہاں رجوع کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بہت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں سمجھتے تھے. اور ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر صحابی رسول نے 3 طلاقیں دی اور وہ کلعدم تھی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غضبناک ہونا، غصے سے غضبناک ہو کے کھڑے ہو جانا اور صحابی کا آپ کے غضب کو دیکھ کے اجازت مانگنا کہ مجھے حکم دے میں ان کا سر قلم کر دوں، تو یہ سب باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ تو سب غضبناک اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے ہنستے بستے گھر کو اپنے غضب سے مغلوب ہو کر 3 الفاظ کے ذریعے بالکل اجاڑ دیا ہے. کیونکہ اگر یہ 3 الفاظ سے کوئی اثر ہی نہیں نکلنا تھا پھر اتنا غصہ نہیں بنتا. دیکھیں ایک آدمی آج اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے، بتاتا ہے مفتی صاحب کو، خود بھی رو رہا ہوتا ہے اور ایسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ مفتی کو بھی رونا آ جاتا ہے. تو رونا آنا یا غصہ آنا، یہ جو جذباتی کیفیات بنتی ہیں یہ اسی صورت میں بنتی ہیں کہ جب ان طلاق کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہوں، اس کا نتیجہ نکل رہا ہو، اس سے گھر اجڑ رہا ہو. اگر اس سے گھر اجڑتا ہی نہیں ہے تو محض ایک تھپڑ لگایا جاتا ہے، ابے بھائی تو کیا 3 دے رہا ہے تو ہوتا ہوگی تو پھر بھی ایک ہی، تو 3 دو 1000 دو، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر اتنا غصہ نہیں آتا انسان کو ایسی باتوں پہ. تو غصہ آنا نبی کا اس کی علامت ہے کہ بھائی تو اپنا بیڑا غرق کر کے آ گیا ہے، تو ایک اچھا بھلا گھر اجاڑ کر آ گیا اپنے غصے کی وجہ سے. تو اس طرح سے طلاق دیتا جس طرح قرآن نے بیان کی ہے، سوچ سمجھ کے. پھر ہم یہ سمجھتے کہ بھائی تو نے ایک سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر گھر یعنی بیوی کو طلاق بھی دی ہے تو سوچ سمجھ کے دی ہے، جذباتی پن سے متاثر ہو کے نہیں دی ہے. تو یہ سب غصے کی حدیث اس بات کی علامت ہے. اگر ذرا سا بھی انسان شعور رکھتا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا گھر اجڑ گیا تھا ان صحابی رسول کا، اور وہ جذبات میں آ کے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ بھئی اس طرح سے طلاقیں دینا شروع کرو گے تو گھر اجڑنا شروع ہوں گے. اور آپ اسی وجہ سے امت پہ رحم کی وجہ سے آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہوئے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم اہل حدیث علماء کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا کرے آپ بھی غضبناک ہوا کریں. اور غضب آپ کو اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنا گھر برباد کر دیا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو غصہ پھر کا کوئی تک بنتا نہیں ہے، نہ آپ کو آئے گا، مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑے گا. تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ حدیث جس کو آپ بھی صحیح مانتے ہیں، بہت واضح حدیث ہے اس بارے میں کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی تھیں نبی کے دور میں ایک مجلس کی، جس کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہو رہے ہیں اور غصے میں کھڑے بھی ہو رہے ہیں، اور صحابی رسول آپ کے غصے کو دیکھ کر پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا گردن اڑا دوں. تو یہ تمام باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں. حدیث نمبر 11
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ قال ابو عیسیٰ والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. ترمذی حدیث نمبر 1184. یہ بھی صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. اس میں ایک نکاح ہے، طلاق ہے اور رجوع ہے. یعنی کوئی نکاح کرتا ہے مذاق میں تو بھی ہو جائے گا، طلاق دیتا ہے مذاق میں تو بھی ہو جائے گا، بیوی سے رجوع کرے مذاق میں تو بھی ہو جائے گا. ابو عیسیٰ جو امام ترمذی کی کنیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسی پر صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے اور ان کے علاوہ جو فقہا محدثین ہیں سب کا اسی پر عمل ہے کہ طلاق میں کہ جو الفاظ ہیں ان میں مذاق بھی حقیقت ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے، دیکھیں جد کا مطلب ہے سنجیدگی سے کوئی کام کرنا، اور ہزل کا مطلب ہے کہ آپ الفاظ کا ارادہ کرتے ہو لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ ان الفاظ سے آپ طلاق کو واقع کرو. یعنی آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بھئی میں یہ الفاظ تو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں لیکن یہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں، میرا ارادہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے بارے میں شریعت نے الفاظ پر حکم کا مدار رکھا ہے، ورڈنگ کو دیکھا ہے، ورڈنگ کو لغو نہیں قرار دیا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو آپ اس حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے لفظ کو تو آپ معتبر مان رہے ہیں، باقی 2 الفاظ کو آپ کالعدم قرار دے رہے ہیں. جبکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے الفاظ میں کالعدم نہیں ہو سکتے، جب زبان سے نکلیں گے تو وہ اثر کریں گے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق میں الفاظ ہی اصل ہیں، آپ کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا اور آپ کے ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ الفاظ ہی پر حکم کا مدار ہوگا. تو یہ بھی حدیث اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ اگر بقیہ 2 طلاقوں کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو وہ کالعدم قرار دینا یہ اس کی علامت ہے آپ نے ان کو ہزل قرار دے دیا ہے. ہزل کا مطلب یہی ہے کہ اس کو آپ مؤثر نہیں مان رہے. تو یہ اس حدیث کے ظاہر کی بھی خلاف ہو جائے گا. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے 3 دفعہ الفاظ دہرائے تو ان طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جائے گا. تو ہمارے بعض اہل حدیث کہتے ہیں، وہی میں اس کا جواب پہلے دے بھی چکا ہوں، کہ نکاح جیسے شریعت کے مطابق کرو گے تو ہوگا، جیسے بغیر گواہوں کے کوئی نکاح کر لے تو نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق بھی شریعت کے مطابق دو گے تو ہوگا. یہ بات اب بالکل میرا خیال ہے واضح ہو چکی ہے آپ کے سامنے. اس کی مثال ہے جیسی اس حدیث میں آتا ہے طلاق، نکاح اور رجوع، ان میں ہزل نہیں ہے. تو آپ بتائیں رجوع کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں رجوع کرو بیوی سے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ گواہ نہیں بھی ہوں، کسی نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. اور رہا مسئلہ کہ نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس میں شریعت نے گواہوں کی شرط اس لیے لگا دی ہے کہ پھر نکاح اور زنا میں فرق ہی ختم ہو جائے گا نا. کوئی بھی گرل فرینڈ کو جا کے کہے گا آج سے تم میری بیوی ہو، چپکے سے کہے گا، وہ بھی کہے گا چلو میں بیوی ہوں، رکھا پھر چھوڑ دیا، تو ایک تماشا بن جائے گا. تو اس لیے اسلام نے نکاح کے بارے میں احکام کو سخت رکھا ہے. طلاق کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ طلاق بغیر گواہوں کی نہیں ہوتی. تو یہ جو میں نے اس بارے میں احادیث تھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور میں انشاءاللہ صحابہ کے فتاویٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس پر محدثین کا اجماع ہے. نخبۃ الفکر میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا، اور نخبۃ الفکر ایک ایسی کتاب ہے حدیث کی، اصول حدیث کی، جو تمام مکاتب فکر کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، جو اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں، علماء عرب بھی پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں اس کو ایک مقبولیت حاصل ہے. تو اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول اگر کوئی ایسا فتویٰ دیں، ایسا قول پیش کریں جو قول ایسا ہو کہ جس میں رائے کا دخل نہ ہو، تو وہ مستقل حدیث ہی کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی اس کو باقاعدہ نبی کا قول ہی سمجھا جائے گا، یعنی یہ فرض کیا جائے گا کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے، کیونکہ صحابی رسول اس میں اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کسی صحابی نے کوئی ایسا فتویٰ دیا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی اور انہوں نے اجتہاد کیا ہوگا اس بارے میں، تو اجتہاد کی بیس پر انہوں نے کوئی بات کی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہو. لیکن اگر صحابی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں رائے کا دخل ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ والی دعا پڑھے تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، تو علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا. کیونکہ کسی کام پر مخصوص نیکیاں ملنا
یہ صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے, یہ تو وحی کے ذریعے ہی پتہ چلے گا, اور وحی نبی پہ نازل ہوتی تھی, تو نبی ہی بتائیں گے تو صحابی آگے بتا سکتے ہیں, ورنہ یہ صحابی اس میں رائے چل نہیں سکتی اس میں. تو اسی طرح یاد رکھیں جو طلاق کے مسائل ہیں نا, کوئی طلاق دے کے آ رہا ہے تو صحابی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی, تو یہ حلال و حرام کرنا بھی صحابی رسول کا اپنا فعل نہیں ہو سکتا. اس لیے طلاق سے متعلق صحابہ کے جتنے فتاویٰ ہمیں ملتے ہیں اس میں یہی, اس اصول کی بیس پر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نبی ہی کا قول ہے, یعنی حکمن, کیونکہ نبی سے سنے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس میں صحابی طلاق کے مسائل میں اجتہاد نہیں چلتا. مثال کے طور پر آج امت کے علماء اگر اجتہاد کریں کہ اگر کوئی 3 اکٹھی دیتا ہے تو ہم اس کو ایک بھی فرض نہیں کریں گے, تو یہ فرض کرنے کا علماء کو حق نہیں ہے, کیونکہ طلاق کے مسائل کا تعلق ہے بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے, اور حلال و حرام کا اختیار اللہ نے نہ علماء کو دیا, نہ مجتہدین کو, نہ صحابہ کو, یہ تو اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو اور اسی وجہ سے اللہ نے ڈیٹیل سے ڈیورس کے, طلاق کے احکام بیان کیے. تو صحابہ کے طلاق سے متعلق جو فتاویٰ ہیں, تو ان جو صریح طلاق سے متعلق فتاویٰ ہیں, تو ان فتاویٰ کو یہی سمجھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, کیونکہ محدثین کا اصول ہے کہ وہ صحابی کے اقوال یا وہ فتاویٰ جو غیر مدرک بالقیاس ہیں, یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے, تو ان کو حدیث مرفوع ہی سمجھا جاتا ہے, حکماً وہ مرفوع حدیث ہے, یعنی وہ نبی کا قول ہی سمجھا جائے گا, لہذا اس کو مستقل دلیل اور مستقل حدیث سمجھا جائے گا. تو اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صحابہ کرام کے فتاویٰ پیش کروں گا کہ صحابہ کے سامنے جب کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آیا کرتا تھا تو وہ کیا فتویٰ دیا کرتے تھے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی فتاویٰ ہیں یہ حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے, لہذا ان کو مستقل حدیث ہی کہا جائے گا, حدیث سمجھا جائے گا اس کو. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. اور یہ جو فتوے صحابہ کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گے, مصنف عبد الرزاق میں بھی, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی, سنن بہقی میں بھی, اور سنن ابی داؤد میں بھی. لیکن میں نے ان میں ایک ہی کتاب کا انتخاب کیا ہے حدیث نمبر پیش کرنے کے لیے, اور وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ, کیونکہ وہ صحابہ کے فتاویٰ اور آثار بہت اہتمام سے نقل کرتے ہیں, اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے استاذ بھی ہیں, تو اپنی کتاب میں وہ ان فتاویٰ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میں اس لیے بہت ساری کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کا ریفرنس کے طور پہ حوالہ دوں گا. تو حدیث نمبر 12 ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ 17790. حدثنا ابو بکر قال حدثنا علی بن مسہر عن شقیق ابن عبد اللہ عن انس قال كان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس اوجعه ضربا وفرق بينهما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی شخص 3 طلاقیں دے کے آتا تو آپ اس کو کوڑے مارتے اور اس بیوی کی اور اس کے درمیان جدائی کر ڈالتے. حدیث نمبر 17801 جو کہ حدیث نمبر 13 ہے, جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں 13ویں حدیث, اور ابن ابی شیبہ کی 17801. حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سلمة بن کہیل عن زید بن وہب ان رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب فعلى عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما. زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں پہلوان تھا, اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی. حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا, کھیل رہا تھا. حضرت عمر نے اس کے سر پہ کوڑے مارے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دی. حدیث نمبر 14 اور ریفرنس میں حدیث نمبر 17805. حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع والفضل دکین عن جعفر بن برقان عن معاویہ بن ابی یحییٰ قال جاء رجل الى عثمان فقال انی طلقت امرأتی 100 قال 3 تحرمها علیک و97 عدوان. ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جو خلیفہ راشد ہیں, اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا 3 سے تیری بیوی حرام ہو گئی ہے, باقی 97 طلاقیں وہ عدوان ہیں, حد سے تجاوز ہے. حدیث نمبر 15 اور حوالے کے طور پر 17810. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن فضیل عن الاعمش عن حبیب عن رجل من اہل مکہ قال جاء رجل الى علی فقال انی طلقت امرأتی 1000 قال 3 تحرمها علیک. حبیب اہل مکہ میں سے کسی شخص سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں, تو حضرت علی نے فرمایا کہ 3 سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے. اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے جو میں نے محض تائید کے طور پر یہ حدیث پیش کر دی ہے, اس کی سند پر کلام ہو سکتا ہے. حدیث نمبر 16 اور 17805.
حدثنا ابو بکر حدثنا وکیع والفضل بن دکین عن جعفر بن برقان قال عن معاویہ بن ابی یحییٰ قال جاء رجل الى عثمان فقال انی طلقت امرأتی 100 قال 3 تحرمها عليك و97 عدوان وفی روایت واقسم سائرهن بین اہلک۔ یہ بھی وہی حدیث ہے جو حضرت عثمان سے منقول ہے، اس میں مزید ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عثمان نے 3 طلاق دینے والے کو فرمایا کہ 3 جو 100 تو نے دی ہیں تو 3 سے تو بیوی حرام ہو گئی، باقی 97 جا اپنی دوسری بیویوں پہ تقسیم کر دے۔ 17798 حدیث نمبر 16 حدثنا ابو بکر قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال اتاه رجل فقال انی طلقت امرأتی 99 مرة قال فما قالوا لك قال قالوا قد حرمت عليك قال فقال عبد الله لقد ارادوا ان يبقوا عليك بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ابراہیم علقمہ سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 99 مرتبہ طلاق دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دوسروں کے پاس جو تم گئے تو انہوں نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے نرم فتویٰ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 3 طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی ہے اور باقی جو طلاقیں تم نے دی ہیں نا وہ قیامت کے دن وبال کا ذریعہ بنیں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عبداللہ بن مسعود کے علاوہ بھی وہ شخص جن کے پاس گیا، ظاہر ہے وہ صحابہ ہی تھے جو فتویٰ دیتے تھے، سب کے سب نے یہ کہا ہے کہ 3 ہو گئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت ہلکا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ کہہ دیتے 3 طلاقیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کو چاہیے تھا یہ بھی کہتے کہ 3 سے بیوی حرام بھی ہو گئی ہے اور باقی طلاقوں کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا، کہ جو عبداللہ بن مسعود سے فتویٰ لینے آ رہا ہے وہ جس کے پاس بھی جا رہا ہے وہ سب یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ حرام ہو گئی ہے بیوی۔ آگے حدیث نمبر 17 اور ریفرنس کے طور پر 17799 حدثنا ابو بکر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ انہ سئل عن رجل طلق امرأته 100 تطلیقۃ قال حرمتها 93 عدوان۔ اعمش ابراہیم سے، وہ علقمہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی ہے اور باقی جو 97 طلاقیں ہیں وہ حد سے تجاوز ہے، وہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 18 17811 حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد بن فضیل عن عاصم عن ابن سیرین عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود قال اتاه رجل فقال انه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال تكلمت بالطلاق قال نعم قال عبد الله قد بين الله الطلاق فمن أخذته فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ ستاروں کے برابر طلاق۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تم نے طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے طلاق کا طریقہ جو بیان کیا ہے قرآن مجید میں وہ تو واضح ہے، تو تم نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا؟ عمن اخذتہ۔ پھر آگے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا وہ تو اللہ نے بتا دی ہے طریقہ، اور جو اپنے اوپر معاملے کو مشتبہ کرے گا یعنی گول مول لفظوں سے طلاق دے گا تو ہم اس کی بات کو اسی پر لوٹائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو خود کنفیوژن میں مت ڈالو کہ تم طلاقیں دے کر آؤ اور پھر ہم تمہارا بوجھ اپنے اوپر اٹھائیں، ہوا کما تقولون، جو الفاظ تم نے جیسے استعمال کیے وہی ہم فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی اسی کے حساب سے، کیونکہ طلاق کے الفاظ استعمال کیے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اب 1 طلاق دیتے یا 2 طلاق دیتے یا 3 طلاق دیتے پھر تو واضح ہے 3 طلاقیں، لیکن عدد نجوم سے تمہاری کیا مراد ہے کہ ستارے جتنے دنیا میں ہیں تو اتنی طلاقیں مراد ہیں یا 1 طلاق ہے لیکن تم تاکید کے لیے بتا رہے ہو کہ تاکید کے لیے ستاروں کا عدد شامل کر رہے ہو، تو یہ تم نے معاملہ مشتبہ کر دیا ہے۔ تو اب تمہاری دل کی نیت کیا تھی ہم نہیں جانتے، ہم تمہارے ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے، اور ظاہری الفاظ یہی ہیں کہ ستارے تو 3 سے زیادہ ہوتے ہیں لہذا طلاقیں بھی ہو گئی ہیں۔ حدیث نمبر 19
اور ریفرنس کے طور پہ 17792 حدثنا ابو بکر قال حدثنا اسباط بن قال اخبرنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال قال ابن عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته. نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی کا نکاح اس سے ٹوٹ گیا. حدیث نمبر 20 اور ریفرنس میں 17807 حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابی معشر قال حدثنا سعید المقبری قال جاء رجل الى عبد الله بن عمر وانا عنده فقال يا ابا عبد الرحمن انه طلق امراته 100 مرة قال بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. سعید المقبری کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور باقی 97 قیامت کے دن اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. حدیث نمبر 21 17803 حدثنا ابو بکر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن ابيه قال كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال يا ابن عباس إنه طلق امرأته 100 مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة فقال بانت بثلاث وعليك وزر 97. ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی اور میں نے ایک ہی مرتبہ میں دی ہیں، یعنی یوں کہا ہے کہ بیوی کو 100 طلاق، تو کیا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں یا صرف ایک طلاق ہوئی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے اور باقی 97 کا گناہ الگ رہا ہے. حدیث نمبر 22 17789 حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن نمیر عن عمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس اتاه رجل فقال ان عمي طلق امرأته 3 فقال ان عمك عصى الله فانده فلم يجعل له مخرجا. مالک ابن الحارث کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، آپ نے فرمایا تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ نے اب اس کو نادم بنا دیا ہے اور اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. حدیث نمبر 23 17804 حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن سفیان قال حدثنی عمرو بن مرہ عن سعید بن جبیر قال جاء رجل الى ابن عباس قال انی طلقت امرأتی 1100 قال بانت منك بثلاث وسائرهن وزر اتخذت آیات اللہ ہزوا. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 1100 طلاقیں دی ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا 3 طلاقوں سے بیوی جدا ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا اور باقی طلاقیں تمہارے اوپر گناہ ہیں اور تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا ہے. حدیث نمبر 24 17813 حدثنا ابو بکر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال يكفيه من ذلك رأس الجزاء. ایوب عمر سے اور روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو ستاروں کے عدد کی طرح طلاق دی، یعنی یوں کہا کہ تجھے ستاروں کی مانند طلاق. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیوی کو حرام کرنے کے لیے رأس الجوزا کافی تھا، یعنی صرف جوزا کے رأس سے تشبیہ دے دی جاتی تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. حدیث نمبر 25 17788 حدثنا ابو بکر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حمید عن واقع بن صحبان قال سئل عمران بن حسین عن رجل طلق امرأته 3 في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته. واقع ابن صحبان کہتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوں. تو حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی. حدیث نمبر 26 17806 حدثنا ابو بکر قال حدثنا غندر عن شعبة عن طارق عن قیس بن ابی حازم انه سمعه يحدث عن المغیرة بن شعبة انه سئل عن رجل طلق امرأته 100 فقال 3 تحرمها عليه و97 فضل. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے فرمایا 3 طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی اور باقی 97 وہ اضافی ہیں. تو یہ 25 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، قرآن کی 2 آیتیں اور 25 حدیثیں.
ان تمام سے پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. جنہوں نے 1000 یا 1100 طلاقیں دی وہ 1100 مہینوں میں تھوڑی دی ہوں گی ڈیوائڈ کر کے, یا 100 طلاقیں 100 مہینے میں تھوڑی دی ہیں, وہ تو ظاہر اکٹھی دی ہیں, اور بعض میں تو وضاحت آ رہی ہے. تو میں اہل حدیث علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ آپ اتنی جرت کے ساتھ ایک حرام کو حلال مت کریں, آپ ان دلائل پہ غور کریں. اور میں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک, جن کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور جن کی میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں, آپ بھی علی الاعلان یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. مجھے نہیں معلوم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس مسئلے سے رجوع کیا یا نہیں کیا, لیکن آپ یہ ان تمام فتاویٰ کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر ان تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ یہ سنیں گے تو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رجوع کریں گے. اور اس مسئلے میں ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, کیونکہ اہل حدیث علماء سے بھی لوگ فتویٰ لیتے ہیں اور یہ فتویٰ لیا جاتا ہے, جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے اسکالر ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکالر سے اس بارے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, مسٹیک ہوئی ہے, اور ان سب کو شاید دھوکہ ہوا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے. جو میں نے ان ایپیسوڈز کو جب میں ریکارڈ کروا رہا تھا اس کے شروع میں نے یہ بات کی تھی کہ ان سے خطا ہوئی ہے, تو اسی خطا کو سب فالو کرتے آ رہے ہیں. آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی اس پورے یعنی تقریر کو ختم کروں گا. ہمارے اہل حدیث علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے بلکہ اختلافی ہے. ٹھیک ہے, جمہور کا مسلک یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, تو اجماعی مسئلہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. علماء اہل حدیث یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے, سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے بعض صحابہ اور تابعین سے نقل کرتے ہیں. تو میں نے وہ آپ کے سامنے روایتیں پیش کر دی ہیں کہ جن تابعین اور صحابہ سے وہ نقل کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, یہ ڈیٹیل میں گزر چکی ہے. تو کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے, ایک تابعی بھی نہیں ہے جس سے واضح طور پر یہ منقول ہو کہ انہوں نے رخصتی کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. تو اس بارے میں جو ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں اور بباغ دہل یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایک روایت مجھے اس بارے میں دکھا دے یا علماء کے سامنے پیش کر دے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا, ہمارے اہل حدیث علماء حوالہ دیتے ہیں امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا, جو 3 صدی ہجری کے عالم تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں مشکل شرح معانی الآثار میں لکھا ہے کہ فقد ذہب قوم, بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. پھر آگے امام طحاوی نے اس کے جواب دیے. تو ہمارے اہل حدیث علماء امام طحاوی کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو امام طحاوی کے دور میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا, تو انہوں نے بھی اس کو اختلافی مانا ہے. تو بات یہ ہے کہ امام طحاوی کے دور میں روافض اور شیعہ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو امام طحاوی کی مراد اس سے بعض سے شیعہ لوگ ہیں, اہل سنت نہیں ہے. اور اگر فرض کر لیں اہل سنت بھی مراد ہیں, تو امام طحاوی کے دور میں اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ امام طحاوی کے دور کا اختلاف کہلائے گا. اس مسئلے میں جمہور اس کے قائل تھے اس دور میں, کیونکہ امام طحاوی نے جو 3 طلاق کی بحث کی ہے نا شرح معانی الآثار میں, اسی کے آخر میں یہ ثابت کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے, یعنی صحابہ تابعین کا اس میں اجماع ہے. آپ امام طحاوی کی کتاب میں آخر میں دیکھ سکتے ہیں. میں وقت کیونکہ ایپیسوڈ بہت زیادہ ہو گئے اس لیے میں یعنی اسی حوالے پر اکتفا کر رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو مشکل الآثار شرح معانی الآثار آپ کے سامنے رکھ کے دکھاتا, کوئی بھی اس میں مطالعہ کر سکتا ہے. امام طحاوی نے 3 طلاق کی بحث کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ اور تابعین میں اجماعی ہے. تو اس کا مطلب صحابہ تابعین میں جب ایک مسئلے میں اجماع ہو گیا تو بات کا اختلاف پھر معتبر نہیں ہوتا, اور اجماع دلیل قطعی ہوتا ہے, اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی. بعض ہمارے اہل حدیث علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ نووی رحمہ اللہ, ابن حجر نے رحمہ اللہ جیسے محدثین نے بھی اس کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے کہ بھئی جمہور کے نزدیک 3 ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے مسئلہ اختلافی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جمہور بعد میں جمہور کا مسلک بنا ہے, صحابہ تابعین میں اس میں اجماع تھا. ابن حجر نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ تابعین میں یہ اجماعی مسئلہ یہ جمہور کا مسلک یہ تھا. تو بعد میں تو سبھی, میں بھی کہہ رہا ہوں آج جمہور کا مسلک یہ کہ 3 ہوتی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہیں. تو آج کے جمہور کا اعتبار نہیں ہے, صحابہ کے دور میں یہ اجماعی مسئلہ تھا, اور صحابہ تابعین میں جب کسی مسئلے میں اجماع ہو جائے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ پھر اس مسئلے میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. بعض علماء دیوبند کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں تابعین میں اختلافی رہا ہے. بعض اسلاف اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور انہوں نے حضرت اکرمہ کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ حضرت اکرمہ سے بھی منقول ہے. تو یاد رکھیں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس میں تسامح ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے. انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ کہہ دیا
کہ بعض اسلاف سے ہی منقول ہے، لیکن جب ہم اسلاف میں گئے ہیں، ان کی روایات میں چھان پھٹک کی ہے، تو ہمیں ایک بھی نہیں ملتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی کفایت اللہ جو علماء دیوبند میں ایک مشہور عالم گزرے ہیں، تو ان سے بھی اس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو اجتہادی غلطی سے اس کو یہ کہہ دیا کہ جمہور کا مسلک ہے، ورنہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور اس کے اجماعی ہونے پر بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی ثابت کرے کسی صحابی یا تابعی سے، واضح بالکل بے غبار کے تین کو انہوں نے رخصتی کے بعد تین کو ایک کہا ہو، اور بہت سے علماء نے یہ دعویٰ کیا ببانگ دہل کہ یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی جو کتاب الناسخ والمنسوخ جن کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اور مشہور مفسر ہیں ابن العربی المالکی، اور علماء کے ہاں ان کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، وہ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں۔ تو علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں نقل کرتے ہیں، اور علامہ ابن قیم نے آپ کا یہ قول تہذیب السنن میں بھی ذکر کیا ہے، اور سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں محمد امین الشنقیطی، ان کی کتاب اضواء البیان جو تفسیر ہے اس میں بھی ان کا یہ قول نقل ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ظل قوم فی آخر الزمان فقال ان الطلاق فی الثلاث فی کلمۃ واحدۃ لا یلزم، فرماتے ہیں آخر زمانے میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ایک ہی دفعہ میں کسی نے تین طلاقیں دی ہوں تو وہ واقع نہیں ہوتیں، وجعلوہ واحدۃ، اور اس کو وہ ایک قرار دیں گے، ونسبوہ الی السلف الاول، اور اسلاف کی طرف اس قول کو منسوب کریں گے، فحکوا عن علی والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وعزوہ الی الحجاج بن ارطاط الضعیف المنزلۃ والمغموز المرتبہ ورووا فی ذلک حدیثا لیس لہ اصل۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دے دیں تو ایک ہوتی ہیں، اور اس کو اسلاف کی طرف منسوب بھی کریں گے، اور حضرت علی، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور ابن مسعود اور ابن عباس کا قول اس کو قرار دیں گے، اور حجاج ابن ارطاط جیسے ضعیف لوگوں کی طرف بھی اس کو منسوب کریں گے، اور اس بارے میں ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کی سرے سے کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وما نسبوہ الی الصحابۃ کذب بہت لا اصل لہ، صحابہ کی طرف جو یہ منسوب کر رہے ہیں کہ وہ تین کو ایک کہتے تھے، یہ جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ ان صحابہ سے کسی سے یہ روایت مروی ہے، ولا روایت لہ عن احد۔ آگے فرماتے ہیں واما حدیث الحجاج ابن ارطاط فغیر مقبول فی الملہ ولا عند احد من الائمہ۔ تو ابن العربی نے اتنی شدید انداز میں رد کیا ہے، تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جمہور کا مسلک ہے، تو آپ ان علماء کا قول نقل کیوں نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں کہ اجماعی مسئلہ ہے یہ؟ جنہوں نے کہا جمہور کا مسلک ہے، انہوں نے کیوں کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے دور میں یہ جمہور کا مسلک تھا، پہلے یہ اجماعی مسئلہ رہا ہے، اور اگر فرض کر لیں وہ اس کو جمہور کا سمجھ رہے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے؟ جن علماء نے، جن اسلاف نے اختلاف کیا وہ ان سے صحیح سند سے کوئی روایت پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو جو علماء ببانگ دہل یہ اعلان کر رہے ہیں نا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی دلیل بہت مضبوط ہے، جیسے ابن العربی کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے جو شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی، ان کا قول آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ بھی پہلے تین طلاق کو ایک کہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کیا اور اپنے دونوں استاذوں سے رجوع کیا، کے قول سے رجوع کیا، اور ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ۔ یہ عبارت آپ ابن رجب حنبلی کی تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یقین کر لو کہ کسی ایک صحابی یا تابعین سے بھی یہ منقول نہیں ہے، اور نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک سے بھی یہ کسی صحیح سند کے ساتھ واضح طور پر منقول ہے کہ کسی نے رخصتی کے بعد بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ایک ہی لفظ میں تو وہ ایک شمار ہوں گی۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور یہ آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ میں بھول گیا ہوں، تو یہ جو میں نے عربی الفاظ پڑھے ہیں نا، علماء ان عربی الفاظ کو بڑے آرام سے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے ان کی اصل کتاب سے یہ حوالہ نکال سکتے ہیں۔ تو میں نے پوری عربی عبارت اسی لیے پڑھی آپ کے سامنے کہ کتاب کا حوالہ، یعنی کتاب مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ کس کتاب میں کس یعنی صفحہ نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اور میں نے کہیں لکھا تھا میں بھول گیا، تو مجھے زبانی عبارت چونکہ ان کی یاد تھی تو میں نے اس لیے زبانی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، تو اس زبانی عبارت سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے جب تین طلاق کا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں شریعت کا اصول ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف رائے ہو فقہا کا، تو اس میں اگر جج یعنی قاضی کسی ایک
مسئلے پر فیصلہ کر دے ایک رائے پر، تو پھر جج کی رائے کا احترام شریعت میں کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر عدالت یعنی کورٹ بھی یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں تو کورٹ اس کو ایک قرار دے گی، تو وہ کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم ہوگا، اس لیے کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، قرآن و سنت نے اس کو اتنی وضاحت سے بیان کیا۔ تو یہ علامہ ابن حمام جو بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے، فتح القدیر جو ہدایہ کی ان کی شرح ہے، کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے کے عدالت جاتا ہے اور عدالت اس کو یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ ایک ہوگی، تو یہاں عدالت کا فیصلہ بھی کالعدم ہوگا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَلْ فِيهِ خِلَافٌ، اس لیے کہ اس مسئلے میں اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ حق کی مخالفت ہے۔ تو ہم الزام نہیں لگاتے اپنے اہل حدیث علماء پر کہ انہوں نے جان کر حق کی مخالفت کی ہے، ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات ان دلائل سے اور صحابہ کے فتاوی اور قرآن و حدیث سے بہرحال واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے، اہل حدیث علماء سے 3 طلاق کے مسئلے میں معمولی غلطی نہیں ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان دلائل کے بعد رجوع کر لینا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا نقصان ہے اکٹھی 3 طلاقوں کو واقع کرنے میں مانتا ہوں بعض دفعہ عورت کا نقصان ہے، لیکن بعض دفعہ عورت کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا اختیار عورت کو دیا ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ خاتون نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے شوہر نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، وہ کہیں سے فتویٰ لے آیا ہے اور فتوے میں ہے کہ 1 طلاق ہوئی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط فتویٰ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہیں۔ کہنے لگی الحمدللہ، میں اس آدمی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ اللہ نے اس کے غصے کی وجہ سے مجھے اس سے نجات دے دی ہے۔ تو اس طرح کی عورتیں بھی ہیں۔ تو اگر آپ 3 کو 1 کہتے ہو تو اس میں ان عورتوں کا بھی نقصان ہوگا جو جذباتی مردوں کے جو ہے نا طلاق کا جنہوں نے جذباتی مردوں نے ان کے لیے طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ نقصان کس کا ہے فائدہ کس کا ہے، دیکھنا یہ کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، حکم واضح ہے اور اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔